اس کا ایک دوسرا بھی رخ ہے. وہ دوسرا رخ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی روزے کے ذریعے انسانوں کے اندر، مسلمانوں مومنین کے اندر کچھ صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں. انسان کہتے ہیں اس کو جس کے اندر انس ہو. انس کہتے ہیں پیار کو، محبت کو، ہمدردی کو. ایک انسان کو دوسرے انسان سے پیار ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے. اسی لیے اس کا نام انسان. دیکھیے ہم لوگ جو ہے ملک سے باہر کسی اور ملک میں چلے جائیں، مثلا میں جو ہے امریکہ چلا جاؤں، اور امریکہ میں بازار میں کہیں کسی دکان میں کھڑا ہوں اور میرے کانوں میں کنڑ بولی کی آواز آئے، کوئی آپس میں کنڑا بول رہے ہوں، تو میرے اندر ایک قسم کا فوراً ایک جھٹکا لگے گا. میں ادھر مڑوں گا، دیکھوں گا بھئی میرے ملک کی، میرے صوبے کی زبان، کنڑا زبان کون بول رہا ہے. تو میں دیکھوں گا دو آدمی بات کر رہے ہیں، تو میں نہ ان کا مذہب جانتا ہوں، وہ کون ہے کوئی نہیں جانتا. میں سیدھے آگے بڑھوں گا اور ان سے ملاقات کروں گا. بولوں آپ انڈیا سے ہیں؟ آپ کنڑا بول رہے ہیں؟ آپ کرناٹک سے ہیں؟ کہاں سے ہیں؟ تو وہ بتائیں گے، پھر میں بتاؤں گا، گرم جوشی سے مصافحہ ہوگا، پھر چائے وائے کی دعوت چلے. کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اپنے علاقے کا ایک آدمی ہمیں مل جائے. یہی چیز انسانیت، یہی انس ہے. یہ تو علاقے کی بنیاد پر میں نے مثال دی. آپ کو میں بتاؤں، ایک آدمی رات کے اندھیرے میں کسی سڑک پہ جا رہا ہے، اتفاق سے اکیلا ہے اور چل رہا ہے، اور اچانک وہاں روشنی کا نظام نہیں، بجلی چلی گئی. اب اندھیرا ہے، سڑک ہے، پیدل جا رہا ہے. اب مختلف قسم کے خوف اس کے دل میں آنے شروع ہو جاتے ہیں. فطری چیز ہے، وسوسے آتے ہیں، خوف آتا ہے. اچانک سامنے سے ایک اور انسان آتا ہوا نظر آتا ہے تو ایک قسم کی ہمت آ جاتی ہے، بھئی ایک انسان آ رہا ہے. تو پھر وہ قریب آتا ہے تو آپس میں بات چیت ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر ہمت آتی ہے. پھر ایک دوسرے کی ہمدردی کا جذبہ، وہ اپنی مدد کی پیشکش کرتا ہے، ہم اسے کچھ کہتے ہیں. یہ جو اس کو دیکھ کر کے ہمارے اندر ہمت، حوصلہ پیدا ہوا، یہی انس ہے، یہ انسانیت. افسوس کی بات ہے کہ بعض انسانوں کی شکل میں وہ حیوان ہیں. ان کے انسان وہی ہے جس کے اندر انسانیت ہو، ہمدردی ہو، پیار ہو، محبت ہو، وہی انسان کہلانے کا مستحق ہے. باقی ہمارے نبی کے زمانے سے پہلے والے زمانے کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں. کیوں زمانے جاہلیت کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ہے وہ انسانوں کی شکل میں حیوانیت تھی، انسانیت نہیں تھی ان. تو اللہ تبارک و تعالی انسانیت کی کچھ خصوصیات وہ روزے کے ذریعے پیدا کرنا چاہتے ہیں. مثلا میں تفصیل پھر بتاؤں گا. مثلا بھوک کا احساس، آدمی بھوکا ہو تو اسے کیا احساس ہوتا ہے، اسے کس قسم کی پریشانی ہوتی ہے. وہ احساس کب ہوگا مجھے؟ جب میں بھوکا رہوں گا. میں 14 گھنٹے تک میں بھوکا رہ کر کے میں نے بھوکا رہنے کا احساس کو میں نے جان لیا، پیاسا رہنے کے احساس کو میں نے جان لیا. تو اب میں کسی بھوکے کو دیکھوں گا تو مجھے اپنا وہ احساس یاد آئے گا کہ بھی بھوک کی حالت میں کیا کیفیت ہوتی ہے. تو میں کسی بھوکے کو دیکھوں گا تو مجھے اپنی وہ کیفیت یاد آتی ہے. تو میں کیا کروں گا؟ بھائی آئیے میں کھانا کھلاتا ہوں. اس کو پیسہ دے دوں گا یا کسی ہوٹل میں پیسہ دے کے ان کو کھانا دینے کے لیے کہوں گا. یہ صفات، ایسی اور بھی کچھ صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی روزے کے ذریعے پیدا کرنا چاہتے ہیں. روزہ یہ ایک لمبی عبادت ہے، 12-14 گھنٹے کی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا استحضار، خیال
کہ اللہ کے دیکھتے رہنے کا خیال وہ 1 مہینے تک پیدا کر کے باقی 11 مہینے تک وہ خیال ذہن و دماغ میں پختہ رکھنے کی مشق کرائی جاتی ہے. اور روزہ جو ہے وہ اللہ کے حکم پر کھانے پینے، کھانے سے رکنے، یہ اللہ کے حکم پر کرنے کی عادت ڈالنا ہے، اور روزے کے ذریعے اپنے آپ پر قابو کرنے کی صلاحیت کا پیدا کرنا ہے. یہ روزے کا فلسفہ ہے. اس لیے روزہ فرض قرار دیا گیا ہے. سال میں 1 مہینے کے بہت بڑی عبادت ہے، بڑے فضائل ہیں اس کے بہت فضائل ہیں. ایک طرف عبادت ہے، دوسری طرف بہت ساری چیزوں کی مشق ہو جا رہی ہے جی، تیسری طرف انسانیت کی صفات پیدا ہو جا رہی ہے تو وہ عبادت اللہ کا حکم ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہمارے اندر اس کے ذریعے پیدا ہو جا رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس کا نام روزہ ہے. باقی انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے 1-2 مرتبہ کھانے سے رک جانے سے اللہ کے خزانے میں کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ بجلی کی کمی ہو گئی لوڈ شیڈنگ کرو، ایسا اللہ کے یہاں غلے کی کمی ہو گئی سال میں 1 مرتبہ روزے رکھو تاکہ غلہ اسٹاک کر لیا جائے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے یہاں غلہ وہ کبھی نہ ختم ہونے والا غلہ ہے. ہمیں بتائیے، پہلے انسان آدم ہے اور آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے سب کی آواز الگ ہے، سب کا چہرہ الگ ہے، سب کی شناخت الگ ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی. ہر پیدا ہونے والا الگ آواز الگ شناخت لے کے پیدا ہو رہا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. یہ روزہ غلے کی کمی کی وجہ سے نہیں، ہمارے اندر بندہ بننے کی صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنا کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا یہ سکھانا چاہتے ہیں. انسانیت کی خصوصیات وہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام عبادتوں سے متعلق شرح صدر، دلی اطمینان، قلبی اطمینان ہمیں عطا فرمائے، اور جب ان عبادتوں کے ادا کرنے کا موقع ملے پورے شوق سے، دلچسپی سے، بشاشت سے ان عبادتوں کو انجام دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.